اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے لیے آج نوح علیہ السلام کی دعوت، قوم کا انکار، کشتی کا واقعہ اور انجام پر مبنی ایک مکمل اور جذباتی لائق ویڈیو انشاءاللہ 6 یا 7 منٹ آپ دیں، انشاءاللہ حاضر ہے زبردست واقعہ۔ نوح علیہ السلام کی دعوت اور طوفان، ہدایت یا ہلاکت کا راستہ۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایک سچے نبی کی جو 950 سال تک دن رات خاموشی اور چیخ کر اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، دعوت دیتا رہا۔ یہ ہیں نوح علیہ السلام، اللہ کے جلیل القدر نبی، جنہیں اپنی قوم کے لیے باپ کی طرح پیار اور رحم تھا۔ ان کی دعوت کا سفر، نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ جو داتے دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا تم نے بنائے ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقرر کیا ہے اور بھیجا گیا ہوں۔ لیکن قوم نے کہا کہ اے نوح، تمہاری باتوں میں خاص کچھ سچائی نظر نہیں آتی اور تم بھی ایک عام انسان لگتے ہو، اور تمہارے ساتھ تو وہی غریب اور کمزور لوگ شامل ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں۔ اب قوم نے مطالبہ کیا کہ اے نوح، پہلے ان غریبوں کو اپنے پاس سے نکالو، بھگاؤ، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اب نوح علیہ السلام نے واپس میں جواب دیا کہ میں انہیں نہیں نکال سکتا، ان کو بھگا نہیں سکتا، یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب اس میں علماء کی گمراہی بھی شامل تھی۔ قوم کے گمراہ سردار جو علماء کرام تھے، وہ کہنے لگے کہ تم کیا کرنا، نوح کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یعنی ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ ان کے معبود تھے، پانچ پاک تھے، جن کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، یہ بت ان کے آبا و اجداد نے بنائے تھے، وہ انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب مایوسی ہو گئی، نوح علیہ السلام کو دھتکار دیا گیا، منع کر دیا گیا، صدیاں گزر گئی، قوم باز نہ آئی۔ نوح علیہ السلام نے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی، عرض کی کہ اے میرے رب، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، تو اب ان میں فیصلہ کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، ہم خود تمہیں رہنمائی دیں گے، اور جب ہمارا حکم آئے تو اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اس میں سوار کر لینا۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، اے نوح، کیا تم اب بڑے ہی بن گئے ہو؟ یہی کام رہ گیا ہے، اب بارش سے زمین نہیں بچائے گی، تم بچاؤ گے ہمیں؟ نوح علیہ السلام خاموش رہے اور صبر کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اب فیصلے کا دن آ گیا، جب زمین سے چشمے پھوٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو جو ہے چشمہ چھوڑ دے۔ اب آسمان کو حکم دیا کہ تو بارش برسانا شروع کر دے، اور آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، مومنین اور جوڑا جوڑا جانور کشتی میں سوار کر لو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب بیٹے کی نافرمانی بھی ہوئی اس کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ بیٹا، کشتی میں آ جاؤ، نافرمانوں کے ساتھ نہ رہو، مگر بیٹے نے کہا، اے ابا جان، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے واپسی میں کہا کہ اے بیٹے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے۔ اور پھر بیٹا اور بیوی اور پوری قوم پانی میں ڈوب گئی۔ اب اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی روک دیا، اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اب سلامتی کے ساتھ اتر جا، تیرے ساتھ جو ایمان والے ہیں
ان کے لیے زمین کو ہم نے پھر سے بسنے کے قابل بنایا۔ اب نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی دعوت میں صبر ضروری ہے۔ قوم کا مال، عہدہ یا مخالفت دعوت کو روک نہیں سکتی۔ نجات صرف ایمان میں ہے، رشتوں میں نہیں۔ میری پیش کردہ کہانی آپ کو پسند آتی ہے، آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جایا کرے۔ مجھے ابھی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔